نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور کیا پیغام دیا؟ ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عبادت الخضوع والتذلل۔ خضوع جیسے ہم کہتے ہیں خشوع و خضوع، خضوع کیا چیز ہوتی ہے؟ دب جانا، جھک جانا، اور تذلل جیسے ہم ذلت کہتے ہیں تو عاجزی۔ اور یہ دونوں چیزیں انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی خوف کے ساتھ ہونی چاہیے، تب عبادت بنتی ہے۔ اب کہنے کو تو ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر کیا ہم اللہ کے آگے عاجزی دکھاتے ہیں؟ کیا دب کے رہتے ہیں یا اکڑ اکڑ کے دکھاتے ہیں اللہ کے ہر حکم پہ؟ جیسے مجھے عقل بہت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعوذ باللہ جو حکم دیے ہیں وہ کہاں میرے مطابق ہیں؟ میری جیسی عقل اور جو میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ویسے تو نہیں، یہ تو بیکورڈ ہیں، یہ تو پتہ نہیں کون سے زمانے کے ہیں، اور یہ تو پتہ نہیں کیسے کیسے ان کے اندر، میں تو اس طرح تو ہم چل ہی نہیں سکتے پھر دنیا کے اندر اگر ہم یہ کرنے لگے۔ تو پھر آپ نے کیا دکھا دیا اور کیا بتا دیا؟ کیا یہی عاجزی ہے؟ انہوں نے کیا بتایا؟ عبادت کرو اللہ کی۔ سب سے پہلے عبادت کا درس، ایک اللہ کی عبادت۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہی چیز تمام انبیاء نے سکھائی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تو ہم نے بھی جب کسی کو دعوت دینی ہے تو ایک اللہ کی طرف بلائیں، شخصیات کی طرف نہیں، اولیاء اللہ کے قصوں کی طرف نہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جوڑیں لوگوں کو، اپنی ذات سے نہیں۔ وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اس سے، وَأَطِيعُونِي، اور اطاعت کرو میری، کیونکہ پیغمبر کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ پیغمبر کے ذریعے تو دین پہنچتا ہے، تو اگر پیغمبر کوئی چھوڑ دیا جائے، ان کو پکچر سے نکال دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی صحیح سے نہیں ہو سکتی، اطاعت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عبادت بھی کیسے کرنی ہے بتائیں؟ عبادت کیسے کرنی ہے؟ آپ دیکھیں، عبادت کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، مسلمانوں کو ہم نے اپنے عبادت کے طریقے بھی بنا لیے۔ ہم جس دن کو سمجھتے ہیں کہ یہ دن بس عبادت کا، اس کو ہم عبادت رات کو کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس دن کو ہم نے خود ہی بنا لیا کہ ابھی اس پہ روزہ رکھنا چاہیے، اس کو ہم روزہ رکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ جب تک کوئی بات پیغمبر نہ ہمیں بتائے، کوئی چیزیں ہم خود سے نہیں بنا سکتے۔ عبادت بھی وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دی، اس کے علاوہ کوئی ایکشن عبادت نہیں کہلائے گا۔ میں اپنی مرضی سے کچھ شروع کر دوں، آپ اپنی مرضی سے کچھ شروع کر دیں، سب اپنے اپنے طریقے بنا کے بیٹھے ہیں، یہ عبادت نہیں ہوگی۔ تو عبادت کرنی بھی کہاں سے سیکھنی ہے؟ رسول سے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں جو رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہیں، قرآن اور سنت۔ دیٹس اٹ۔ لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے اگر ہم اس کے علاوہ کچھ اور کر رہے ہیں تو ہم کون سا کوئی برائی کا کام تو نہیں کر رہے نا۔ لیکن آپ عبادت بھی نہیں کر رہے۔ عبادت میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دو، آپ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا اس سے نکل رہے ہیں، تو اس میں حرج ہی حرج ہے۔ اب دیکھیں، کئی ایسی نمازیں بنا دی گئی ہیں، اس کے اندر 1000 دفعہ یہ پڑھو پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 1000 دفعہ یہ پڑھ لو۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ جب بھی ایسی چیزیں کوئی سامنے آئے نا، تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نماز بتائی ہی نہیں جس میں یہ پڑھو، اس میں فلاں 300 دفعہ یہ کر لو، 500 دفعہ وہ پڑھ لو۔ ایسی کوئی نماز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ نبی علیہ السلام نے تو سیدھی فرض نمازیں اور نفلوں میں آپ جو بھی تلاوت کریں وہ بتائیں۔ جب آپ کے پاس ایسی کوئی میسج، کوئی چیز آئے، ہمیشہ آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
عبادت بھی ہم نے کرنی ہے تو کہاں سے لینا ہے راستہ؟ کئی لوگ یہی کرتے کرتے گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کا ڈر، تقوی تقوی تقوی. پہلے بھی بات تقوی کے پر بہت آئی. تقوی کا معنی بچنا. جیسے کیسے بچنا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا. جیسے کوئی بچہ کوئی بڑے بزرگ کے سامنے کوئی غلط کام کرنے سے بچتا ہے کہ اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. وہ ڈر، وہ جو بچنا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں. یعنی انسان یہ سوچے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے، بچا بچا کے اپنے آپ کو چلنا، یہ تقوی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو 3 انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ ہم بس نیکی کر لیں، ہم عبادت کر رہے ہیں جی، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ، لیکن تقوی ہی نہیں ہے، اگر گناہوں سے بچنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اگر، تو آپ نے تو ٹوٹل پیکج لیا ہی نہیں. آدھی چیز لی اور آدھی چھوڑ دیے. آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں اللہ کو چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ نہیں کہ ایک پیر باہر اور ایک اندر. جب ہم کوئی عبادت کا کام کرتے، مثلا نماز روزہ ہی کر لیا، کوئی تھوڑا قرآن پڑھ دیا، تو پھر ہم بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی بات نہیں، اب تھوڑے گناہ ہو بھی گئے تو میں اتنے نیکی کے بھی تو کام کر رہی ہوں. نہیں، تقوی. عبادت کر رہے ہو اللہ کی، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. اور اطاعت رسول، جب تم یہ کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ دیکھیں نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا آپ کو یہاں سے پیٹرن پتا چلے گا کہ کیسے انہوں نے لوگوں تک پیغام پہنچایا. یہ بات کی بات ہے کہ وہ لوگوں نے مانا یا نہیں مانا، اس چیز کو چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ہائی لائٹ کیا ہے ان کی تبلیغ کے پوائنٹس کو. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم نے کیسے بات کرنی ہے. کہ جب آپ یہ بات بتاتے ہیں نا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو دوسرا پوچھتا ہے کہ مجھے اس سے کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ تو فوراً پھر دوسری بات کیا ہے کہ تمہارے لیے کیا انعام ہے؟ یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے. من کے 2 معنی ہیں. ایک تو من تبعیضیہ، یعنی بعض گناہ تمہارے بخش دے گا. بعض سے مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ انسان کے جو اللہ تعالی سے متعلق کام ہیں، جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن جو حقوق العباد ہیں، وہ ایمان لانے کے بعد بھی یہ شرط ہے کہ ان کو کلیئر کیا جائے. یعنی کسی کا آپ نے حق مارا ہوا ہے تو اس کا حق اس کو دے دیا جائے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کیا ہے تو اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی جائے. تو یعنی بعض سے مطلب پھر کیا ہوا کہ وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے. حقوق عباد کے لیے شرط ہے کہ پہلے وہ انسان معاف کرے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے. دوسرا اس کا معنی مفسرین نے کیا ہے کہ یہ من زائد ہے، یعنی اس سے مطلب یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تمہارے سارے ہی گناہوں کو. اور یہ بھی بات صحیح ہے، اس لیے کہ جب نوح علیہ السلام ان کو بلا رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف، تقوی کی طرف اور اطاعت کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام ان کو ایمان لانے کا کہہ رہے ہیں. جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے. اسلام لانے کے بعد انسان کے جو پچھلے جتنے بھی زندگی کے گناہ ہیں، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، شرک کیا ہوا تھا. اب کوئی مثلاً بوڑھا ہو کے کوئی اسلام لے آتا ہے، پوری زندگی شرک سے بھری ہوئی ہے، اور بھی کیا کیا کام کیے ہوں گے، جو بھی غلط کام، حرام کام، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے بالکل آج پیدا ہوا بچہ، اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. تو یہ جب پوائنٹ ان کو بتائیں گے تو ایک موٹیویشن ہے نا ان کے لیے کہ دیکھو تمہاری زندگی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کیوں موٹیویشن ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے. جب اسے گناہ ہو جاتا ہے نا
تو اس کو یہ رہتا ہے کہ ایک بوجھ سا دل پہ کہ میں نے غلط کیا ہے، اور جب گناہ کرتا جاتا ہے تو یہ بوجھ بڑھتا جاتا ہے. اور اگر اس کو کوئی وے آؤٹ نہ ملے، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اس کو توبہ کرنے سے اس کے سامنے معافی مل جاتی ہے، تو بعض دفعہ لوگ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ وہ گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے بہت کچھ غلط کیا، میں نے بہت برے کام کیے، میں نے فلاں کو بھی ستایا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. تو دیکھا آپ نے پھر کئی لوگ ایسے ان میں مطلب قید میں بھی ہوں تو وہ وہاں پہ خودکشی کر لیتے ہیں، اس کی کوششیں کرتے ہیں. ورنہ بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ڈپریشن سے ہی نہیں نکل پاتے. اور وہ ڈپریشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ ان گناہوں کی وجہ سے، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے وہ. تو سبحان اللہ، میرا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ ایسا رحمان ہے کہ اس کو پتا ہے کہ بندے اس گلٹ میں رہ کر کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے، ان کی زندگی خراب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھول دیا، اور وہ توبہ کا دروازہ ہے کہ توبہ کر لو گے تو تمہارے پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تم ایمان لے آؤ گے تو تم دیکھو ایسے ہو جاؤ گے جیسے نیا انسان. سبحان اللہ، یہ وہ انسان جو بھٹکا ہوا ہے، وہ انسان جس کو کہیں راستہ نہیں مل رہا، کہیں کسی پل چین نہیں آ رہا، اس انسان کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہے یہ. اگر سوچ کے دیکھیں، ہمیں بھی بہت سارے کاموں پہ کہا گیا، یہ نہیں سوچیں کہ ان کو ہی، ہمیں بھی بہت سارے کاموں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے. اور حج مبرور کی بھی ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے انسان ہو جائے گا جیسے آج پیدا ہوا بچہ. تو جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے تو بہت بڑا انسینٹیو ہے. اس وجہ سے جب غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو ضرور یہ بتائیں کہ اگر تم اسلام لے آئے تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہیں. اب دیکھیں حضرت عمرو بن عاص جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، یعنی میں اسلام لے آؤں. آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو فرماتے ہیں عمرو بن عاص کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا. آپ نے پوچھا ہے عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میرا ارادہ ہے کہ میں ایک شرط لگاؤں، یعنی میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے. آپ نے فرمایا کیا؟ عرض کرتے ہیں میری پچھلی زندگی کا کیا بنے گا، جو میرے پہلے کے گناہ ان کا کیا ہوگا، آپ یہ بتائیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تم اسلام تو لے آئے لیکن پچھلے تو تم نے کیے ہی ہے نا، ان کی تو تم کوئی، ان کا تو نہیں کچھ ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ معاف ہو جائے کچھ نہیں معاف ہو جائے، ایسی بات ہو سکتی تھی نا. اور عمرو بن عاص جو تھے وہ بڑے مخالف تھے اسلام کے، وہ جانتے تھے کہ میں نے کیا 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 ہوا ہے. اب انسان کو اپنا تو پتا ہوتا ہے، اب وقت بدل گیا لیکن پھر بھی پچھلے زمانہ تو یاد تھا. آپ نے فرمایا اے عمرو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اسلام سے پہلے کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور حج اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی تم یہ نہ فکر کرنا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک مقرر مدت تک. کیا مطلب اس کا؟ یعنی تمہارا جو لائف سپین ہے، جتنی تمہاری زندگی ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کا اللہ تعالی تمہیں ٹائم دے دے گا، اس کی مہلت دے دے گا. کیونکہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پہلے ہی عذاب علیم آ کے یہیں پہ ختم کر دیا جائے گا. تمہارا جو نارمل کورس آف لائف ہے وہ بھی نہیں تم کمپلیٹ کر سکتے. دیکھیں آپ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، وہ اپنے پورا لائف سپین تو نہیں کمپلیٹ کر سکے، بیچ میں عذاب آ گیا، سب تہس نہس ختم ہو کے رہ گیا، بچہ ختم ہو گیا. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی پوری زندگی جتنی اللہ نے لکھی ہے 80 سال 90 سال 100 سال تم چاہتے ہو کہ وہ پوری ہو، یا 200 سال، یا ان کی تو بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ
اتنی تمہیں مہلت دے دے گا، لیکن وہ بھی الا اجل مسمى تک ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ اگر ایمان لائے تو اس کے بعد پھر قیامت تک ہی جیتے رہو، ایسے نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ایک بات بہت اہم، اور وہ یہ کہ بعض گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر یہ نحوست ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی وبال آ جاتا ہے، کوئی ایسی مصیبت ہو جاتی ہے کہ وہ یعنی اپنی نارمل زندگی بھی نہیں پوری کر سکتا. اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آئدر برکت ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑی زندگی بھی بہت کے برابر ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی واقعی زندگی بڑھا دیتا ہے، جیسے صلہ رحمی کرنے سے، ہے نا. تو یہ تو حدیث میں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کی بیسس کے اوپر اس قسم کے انسان کے لیے یا تو کوئی خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے یا کوئی شر کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تقدیر تو لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، مگر وہاں پہ اس طرح لکھ دیا جاتا ہے فلاں شخص نے اگر اللہ کی اطاعت کی تو اس کی عمر مثلا اتنی ہے تو اتنی بڑھا دی جائے گی، اور اگر اس نے نہیں یہ کام کیا تو پھر نہیں ہوگی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں دعا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس طرح بر الوالدین سے بھی ہو سکتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اس کو بھی فرمایا کہ اس سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تقدیر وہ بھی ہے جس میں چینج ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اگر تم لوگ صحیح ہو جاتے ہو، ایمان لے آتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ٹائم دے دے گا، پھر جتنا تمہارا جینے کی مدت ہے تم اپنی پوری کرو گے. وہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو مقررہ وقت ہے جب وہ آ جاتا ہے پھر نہیں ڈھیل دی جاتی. یعنی جو موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا نا کہ کتنی ہے، پھر جب وہ آ جائے گا تو پھر اور نہیں مہلت ملے گی. وہ تو ایک دن آنا ہی ہے نا، اس سے تو کوئی فرار نہیں ہے. لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس سے بھاگ جاؤں گا، میں کہیں چھپ جاؤں گا، یا مجھے نہیں آنی، بس سارے مر رہے ہیں نا. ہم لوگوں کے جنازوں پہ جاتے ہیں، ہم ان کو ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ان کو دفنایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں اپنے سامنے لوگوں کی قبروں کو، پھر بھی ہمیں لگتا ہے نہیں میری نہیں کبھی ہونی. یا اگر کبھی کہہ بھی دیا اپنے آپ کو کہ ہاں مرنا ہے ایک دن، تو اس طرح یقین آتا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کا مقرر وقت آ جائے گا پھر تو جانا ہی ہے. لیکن اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تمہارے مقرر وقت تک ایک مہلت دے دے گا. لو کنتم تعلمون، اگر وہ تم جانتے کہ جب یعنی اللہ تعالیٰ کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. انسان کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کہ آج سے پہلے جتنے لوگ آئے، نیک ہوں یا بد، بادشاہ ہوں یا فقیر، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے بہادر لوگ، بہت بہت بڑے پہلوان، سب کو موت نے بچھاڑ دیا. کسی نے بھی موت سے مقابلہ کر کے کبھی جیت نہیں پائی، سبھی ہار گئے اس کے آگے. ہر انسان سمجھے کوئی بھاگ نہیں سکا اس سے کہ کسی غار میں چھپ جائے، کسی قلعے میں جا کے پناہ لے لے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.